اج موقع ہے حضور نال وفا کرو، جے دنیا آخرت بہتر کرنا چاہتے ہو تو اج موقع ہے رسول اللہ نال وفا کرو بس۔ تو یہ صورتحال اپنے آپ کو بدلنے کی ہے۔ اب پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، 51 مسلمان شہید ہوئے نیوزی لینڈ، میں اس وقت اندر ہی پاکستان نے 1 منٹ دی خاموشی ہوئی، 1 منٹ دی خاموشی نہ 51 مسلمانوں دا خون جڑا وہ بس ختم ہو گیا۔ برما دیاں بچیاں انہوں نے زندہ بازو کٹ کے پہلے انہوں نے کباب بنائے، وہ تڑپ دی رہی، پھر دوسرا بازو کٹ کے انہوں نے کباب بنائے۔ انہوں دا کوئی والی وارث نہیں ہونا قیامت تک، انہوں دا اس طرح ہی انہوں نے کٹیاں جانیاں نال۔ تسی تے کھا پی کے سو کے جناب بس ٹھیک ہے جی، ہاں سبحان اللہ جی، اسی تے بچے ہوئے ہیں نا، اینج نہیں، اپنے آپ بالکل بدلو۔ حضور دے دین دے تاب، میں جمعے تھی بھی وہ حضرت عمر دا فرمان سنایا، عزت چاہتے ہو تو عزت ایکو گل وچ ہے، وہ حضور دی غلامی وچ ہے بس، اس تو علاوہ کوئی عزت نہیں، کوئی آبرو نہیں، نہ کوئی امن ہے، نہ کوئی سکون ہے، نہ کوئی روٹی ہے، نہ کوئی پانی ہے۔ لکھاں واری حضور دے سامنے، کیوں جی ہن بھی گئے ہیں سارے، سب تو زیادہ پاکستانی گئے ہوئے ہیں جنے عمرے تے۔ میں کہا حضور دے سامنے جا کی کہندے ہونے، حضور دے سامنے جا تو پیش ہونے کی کہندے ہونے، اسی اس ملک چ آیا جس ملک چ اسی جانا چھپاندے پھردے ہیں تواڈے کو۔ پہلے تو کام تے کر، کیوں صلاح الدین ایوبی ساری زندگی حج نہیں کیتا، مجدد الفسانی بھی حج نہیں کیتا، بڑے بڑے بزرگاں ساڈے مدینہ پاک نہیں گئے، انہوں نے پتہ سی کتنی وڈی دربار ہے، کتنا وڈا، جے رسول اللہ نے کوئی پوچھ لیا تو کی جواب دیں گے؟ وہ تو سیلفیاں بن رہی ہیں، وہ تو فوٹو بن رہا ہے، کدی گنبد خضرہ شریف دے سامنے کھڑ کے بن رہا ہے، کدی مواجہ شریف دے سامنے۔ حیا مک گیا تے رسول اللہ کو گیا مجرم، گناہ کر کے پہنچا، حضور میں گناہ گار ہاں، تے انہوں دے سامنے فوٹو بنا رہا اپنے، بھائی میں مواجہ شریف دے سامنے کھڑا، حیا ہی مک گئی امت نو، ادب کوئی نہیں، تو پھر گل کیڑی رہ گئی بھائی تسی کیڑے عمرے حج کرن جاندے ہو، تسی فوٹو کھچان جاندے ہو حضور دے نال، اسے گھنٹیاں وج رہی ہیں نماز دے دوران، جناب نماز ہو رہی جناب، اس کے بعد فوراً جناب ایئرپورٹ تے اتریا، اتوں ایک فوٹو بھیجا جی میں جدے پہنچ گیا، پھر جناب احرام بدیا، پھر جناب کعبے وچ گیا تو ویکھ جی میں ہن طواف کر رہا تے اپنی تصویراں بھیج رہے، دسو کیڑا طواف ہے جڑا حضور دے سامنے کھڑ کے تو مواجہ شریف دے سامنے کھڑ کے تصویراں بنا کے بھیج رہا کہ جی میں حضور دے سامنے کھڑا، تو حضور دے سامنے کھڑا، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا، اینا پلکا نا۔ انس بن مالک کہندے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی، 10 سال کتنے صحابہ حضور دے گھر آئے ہونے، کتنی دستک، کہندے میں ابو بکر و عمر تو لے کے تے واشی بن حرب تک جنہیں ایک باری حضور نے ویکھیا، جیڑا بھی در رسول تے آیا انہیں اینج دروازہ نہیں کھڑکایا، انہیں اینج ناخنا نہ دروازہ کھڑکایا۔ آج اسی کیڑے ادب دی طرف چلے گئے، ادب بھی کھو بیٹھے۔ ادب ہی تو ایک چیز ہے جڑی بندے نو کتوں چک کے تے کتے لے جاندی بندے، کوئی تصویراں کھجان جاندہ مدینہ پاک، کوئی کعبے نال تصویراں بنا رہا، کوئی حجر اسود نال تصویراں بنا رہا، کوئی جناب اود پہاڑ شریف چ کوئی امیر حمزہ دی مبارک قبر نال تصویراں بنا رہا، تصویراں بنان جاندے ہو، اے سارا کچھ چھڈو، مالک ویکھ رہا ہے۔ اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواتر وذلک عنده جلی لا خفا به۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہو یا تشریف لے جائیں، حضور کو یہ بھی پتہ ہے میرا امتی کیا کر رہا ہے، میرا امتی کدھر جا رہا ہے، میرے امتی کے دل پر کیا گزر رہی ہے، حضور کو یہ بھی پتہ ہے۔ جب حضور کو پتہ ہے کہ اس وقت میں کیا سوچ رہا ہوں اور آپ کیا سوچ رہے ہیں، تو ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، حضور کو تو پتہ ہے، اور کس نیت سے آپ آئے بیٹھے ہیں اور میں یہاں کس نیت سے آئے بیٹھا ہوں، حضور کو یہ بھی پتہ ہے۔ جب حضور یہ ساری باتیں جانتے ہیں تو تصویر کسی کی وہاں بنے یا نہ بنے، حضور کے سامنے تو وہ بندہ پہنچ گیا۔ اپنے عمرے بھی صحیح کرو، اپنے حج بھی صحیح کرو، اپنی نیتیں بھی صحیح کرو، اپنے کرتوت بھی صحیح کرو۔ حضور نے فرمایا نا ایک وقت آ جائے گا تو میری امت اے بھی ہو جانا ہے، اے بھی ہو جانا ہے، اے بھی ہو جانا ہے، اے بھی ہو جانا ہے۔ آپ نے فرمایا فقال ذاک عند اوان ذہاب العلم، حضور نے فرمایا یہ وہ وقت ہوگا جب علم چلا جائے گا۔ حضرت زیاد بن لبید صحابی ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں عرض کی تھی حضور کیف یذهب العلم نحن نقرأ القرآن ونقرئ ابناءنا ویقرئ ابناؤنا ابناءهم الى یوم القیامہ، حضور آپ فرما رہے ہیں علم چلا جائے گا پھر میری امت پر یہ مصیبتیں آ جائیں گی۔ کیسے علم چلا جائے گا؟ ہم نے آپ سے قرآن پڑھا، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے بچے اپنے بچوں کو،
پھر قیامت تک ہمارے بچے قرآن پڑھاتے رہیں گے تو علم کیسے چلا جائے گا؟ آج قرآن کو لوگ علم سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ حضور کے سامنے تو علم نام ہی قرآن کا رکھا۔ حضور نے فرمایا علم چلا جائے گا، صحابی نے آگے یہ نہیں کہا بیالوجی چلی جائے گی، ٹیکنالوجی چلی جائے گی، علم چلا۔ ان کا کیسے علم چلا جائے گا؟ نحن نقرأ القرآن ونقرئ ابناءنا ویقرئ ابناؤنا ابناؤہم ملا، کیسے علم چلا جائے گا حضور؟ ہم آپ سے قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ اے علم، صحابی حضور نے بھی یہی علم مراد لیا اور صحابی نے بھی یہی علم سمجھا۔ آج ہم اپنے بچوں کو قرآن سے بچا بچا کر جوان کرتے ہیں، پوری نسل ایک جوان ہو گئی اور قرآن سے ہم نے بچا کے ان کو جوان کیا، قرآن کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن۔ علم تو حضور نے بھی اس کو قرار دیا قرآن کو، اور صحابی نے بھی یہی سمجھا۔ تو آپ نے فرمایا ان کنت لا اراک من افقہ رجل بالمدینہ ثقلت قومک زیاد اولیس ھذا الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل ولا یعملون بشیء فیہما۔ فرمایا میں نے تو سمجھا تھا زیاد تم مدینہ پاک میں بڑے عالم آدمی ہو، بڑے سمجھدار ہو، تیری ماں تجھے روئے، یہ کیا بات کر رہا ہے تو؟ فرمایا یہ یہودی اور نصرانی نہیں ہیں جو تورات اور انجیل پڑھتے ہیں، عرض کی پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا پڑھتے ضرور ہیں لیکن جو اس میں لکھا ہے عمل نہیں کرتے۔ فرمایا میری امت بھی قرآن کو چھوڑ دے گی، اور یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں نہیں، قرآن پر چلیں گے تو روٹی کون دے گا، قرآن پر چلیں گے تو پھر سود کیسے نہیں کھائے گا۔ اب سارے زمانے کے گند مسلمانوں نے اکٹھے کر لیے۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔